کہ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں، ادب، تیارہ، آمدہ، فرمایا یہ کچھ نہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب مریض بیماری کو لائق ہو جائے تو لوگ مریض زیادہ تصور نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ یہ بیماری ہمیں لگ جائے گی، اور الو کا بولنا بولتے ہیں کہ اس کے بولنے سے مصیبت آ جائے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا لا سفر، اور ساتھ سفر میں بھی کوئی چیز۔ اب ہمارے یہاں سفر کے مہینے کے اندر لوگوں کے گھروں کے اندر سبزی پڑھی جانی چاہیے، قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن اس نیت سے تلاوت کرنا کہ بحیث سفر کے مہینے میں بلائیں آئے ہوتی ہیں، تو یہ بہترین غلط۔ تلاوت کرنا کوئی پابندی نہیں، جب گھر کے اندر تلاوت کی جائے، سارے ثواب کی محفل کی جائے، قرآن خوانی کی جائے، کوئی غم کی نہیں، لیکن مخصوص کر لینا کہ سفر کے مہینے کے اندر اور پھر 13 تیزی کو تصور کرنا کہ یہ ہمارے لیے انسان دے اس کے اندر سفر کا کرنا، اور پھر سفر کے آخری دن کو اپنے لیے مصیبت جاننا، قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ دیکھیں بڑی بڑی آپ لغت اٹھا کے دیکھیں، جتنا لغت والوں نے ترجمے کیے ہیں، سفر کے اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ خالی۔ اگر لغت کے حساب سے دیکھا جائے تو سفر کا مہینے کا معنی کیا ہے؟ خالی۔ اب خود بتائیں، حضور فرمائے لا سفر، حضور کے بعد لغت تو بات کیجیے، جب حدیث مبارکہ سے بات ثابت ہے تو پھر ہمیں سفر کے مہینے کو ملوث نہیں سمجھنا۔ ہمارے یہاں سفر کے اندر شادی نہیں کی جاتی، کہتے ہیں کہ سفر کے اندر مصیبت لاتی، بلائیں آتی ہوتی ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں۔ فرماتے علماء کے سفر کے اندر شادی کرنا چاہیے۔ ذرا آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شادی سفر کے مہینے میں ہوئی، حضرت زینب کی شادی حضور سے سفر میں ہوئی، اور پھر کہتے ہیں کہ لوگوں کا جو فہم تیار ہے، کہتے ہیں کہ اگر سفر میں شادی کی جائے تو شادی کامیاب نہیں ہوگی، کامیاب ہو جائے تو اولاد نہیں ہوگی۔ ذرا خود بتاؤ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسی شادی کسی کی ہوئی، اور پھر کہتے ہیں کہ اولاد نہیں ہوگی۔ رب تعالیٰ نے حضرت امام علی مقام اور حضرت امام حسن مصطفیٰ جیسی اولاد سے نوازا، اور پھر کہتے ہیں کہ اولاد فرما بردار نہیں ہوگی، جن کے لیے حضور فرمائے کہ میرے لیے نوجوانی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو پھر ان گھرانے کی کیا شان ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زمانے کے اندر ہم نے بلائیوں کو پار رکھا ہے، گھروں کے اندر بالخصوص ایک تو سفر کے حوالے سے شادی نہ کرنا، دوسرا سفر کے حوالے سے سفر کے مہینے کو ملوث سمجھنا، تیسرا سفر کے اندر کوئی نیا کام نہ کرنا، سفر کے مہینے کے اندر سفر نہ کرنا، یہ ساری چیزیں یہ دور جاہلیت کی رسم و رواج ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دور جاہلیت کے اندر لوگ پرندوں کو اڑاتے تھے۔ ایک پرندہ دائیں جانب اڑتا تھا، ایک بائیں جانب اڑتا تھا۔ جو سیدھی جانب اڑتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ اب ہمارے لیے
سفر کے لیے نکلنا اچھا ہے، کام اچھا ہو، اور جب پرندہ الٹی جانب مڑے تو لوگ تصور کرتے تھے کہ اب کام برا ہو. لیکن یاد رکھیے گا یہ جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں شعور. اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اب آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی رسم و رواج جو ہمیں زمانے میں بات آتی ہے، فرمایا کہ ہمارے معاشرے کے اندر مختلف قسم کے شعور لیے جاتے ہیں. کالی بلی کا گزر جانا، کبے کا بولنا، تیل کا گر جانا، فرمایا یہ ساری چیزیں بشعوری ہیں اور یہ حرام ہے. فرمایا دنیا میں یہ دوسری قوم ہے جو کالی بلی سے بشعوری لیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر اس قوم کے لوگ سفر پر جائیں ان کے آگے سے بلی گزر جائے تو وہ واپس پلٹ جاتے ہیں. وہ تصور کرتے ہیں کہ اب ہمارا سفر خراب ہو. پھر اسی طریقے سے سوال ہوتا ہے کہ کیا 13 کے عدد کو ملوث سمجھ کر اس نے بشعوری لینا کیسا ہے؟ فرمایا آج تک لوگ 13 کے عدد کو ملوث سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جہاز کی ٹکٹ ہو، بس کی ٹکٹ ہو تو لوگ اس میں 13 کا عدد نہیں کہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ اس بس پر نہیں بیٹھیں گے کہ یہ 13 نمبر سیٹیں ہیں، اس کے علاوہ دے دو. بھائی 13 کا جو عدد ہے یہ اتنا پیارا عدد ہے. فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ولادت 13 رجب المرجب ہے. اسی طریقے سے یوں ہی جنگ بدر کے اندر 313 صحابہ کرام شریک ہیں، اور یوں ہی ایام تشریق آخری دن بھی 13 ذوالحجہ کے آخری اثر تک ہے. اسی طریقے سے فرمایا 13 تاریخ کو اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو بعض اللہ کیا اسے پھینک دیتے ہیں؟ نہیں پھینک. کیوں؟ بیٹا اولاد. فرمایا اسی طریقے سے 13 تاریخ کو ملوث نہیں کہا جا سکتا. کیوں؟ 13 کی تاریخ بھی رب کی دی ہوئی عطا کی ہوئی مہینہ کی رب کا عطا کیا ہوا، اور سفر کا مہینہ بھی رب کا عطا. ہمارے یہاں سفر کا مہینہ بالخصوص 1 سے لے کر 13 اس وقت 13 تیزی ہے. لوگ بڑے سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، حالانکہ اسلام اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا. اسی طریقے سے ہمارے گھروں کے اندر آپ خود تصور کریں کہ رات کے وقت کہتے ہیں کہ ناخن نہیں کاٹو، بلائیں اترتی ہیں. اسی طریقے سے گھر کے اندر مغرب کے بعد کہتے ہیں کہ فوراً لائٹیں جلا دی جائیں. اسی طریقے سے نئی دلہن حویلی میں آ جائے، رب تعالیٰ بیٹیوں پر بیٹی دیتے ہیں تو دلہن کو ملوث سمجھتے ہیں، اور گھر کے اندر جو مہمان آ جائے کہ دلہن باپ ہو جائے تو مہمان کو ہی برا سمجھ لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے یعنی کوئی اچھے دن کوئی ایسا کام ہو جائے تو اسی دن کو ملوث سمجھ لیتے ہیں. صبح سویرے کوئی اگر دکان پر بات آ جائے سامان کیے چلا جائے بات کو ہی ملوث سمجھتے ہیں. سونا جتنے پر پیسے جاتے ہیں اس کو ملوث سمجھتے ہیں. دل سے یہ تصور کرتے ہیں کہ بیٹا جس کو قرضہ دے دیا تو آسان دے ہی قرضوں میں ملے ہیں. فرمایا اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں. سفر کا مہینہ، محرم کا مہینہ، یہ دونوں مہینے پابند ہیں. ہمارے یہاں تصور کیا جاتا ہے کہ محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے. حالانکہ ہمارے علماء کرام سفر کا اس کا نام دیتے ہیں، اور یہاں لوگ سفر کو 13 تیزی کے کر بعد اللہ سفر کے مہینے کو ملوث کرتے ہیں. دیکھیں معاشرے کے اندر بہت سی ایسے کام ہیں جو آج بھی پائے جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہر علاقے کے اندر ہر جگہ پر ایک
ہر کسی کا سکون لینے کا ایک الگ الگ انداز ہے. اب کسی کی آنکھ سیدھی پڑ گئی تو کوئی تصور کرتا ہے کہ میرے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. الٹی پڑ کے تو تصور لیتے ہیں کہ آج ہمارے لیے اچھائی کا دن ہے. فرمایا اس کا بھی اسلام میں کوئی تصور نہیں. اسی طریقے سے یہ جو ہم قرآن پاک سے فعل نکالتے ہیں، جسے ہم اپنی زندگی تصور کرتے ہیں، پھر ہاتھوں کی لکیروں سے ہم اپنے لیے لکیریں پڑھواتے ہیں کہ میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. تو پھر ہم ہاتھوں کی لکیریں پڑھوا کے تصور کر لیتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں 2 شادی لکھتی ہے تو 2 شادی کرتی ہے. ذرا سوچو تو صحیح. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح کا شعور لیتا ہے، فرمایا وہ حرام کا ہوگا، اور جو نکال کے دیتا ہے فرمایا وہ بھی اپنے لیے برا ہوگا. اب ایک بات کو بتاؤ، اگر ہاتھ دیکھ کر وہ لکیریں بتا رہا ہے کہ تیرے لیے یہ لکھا ہے، تیری قسمت میں یہ نہیں یہ لکھا ہے، میاں اچھے تو معاملہ اس کے لیے بھی ہے جس کے دونوں ہاتھ میں. دیکھو حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جب بچہ 120 دن کا ہو، فرمایا رب تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، فرشتہ اس کی پوری زندگی کے تقدیر کے جو معاملات ہیں وہ لکھ کر چلا جاتا ہے. کتنا کمائے گا، کیا کھائے گا، کہاں سے کھائے گا، اچھا ہوگا برا ہوگا، کیا کرے گا، کیسا کرے گا، سب کچھ لکھ کے فرشتہ چلا جاتا ہے. قلم اٹھا دیے جاتے ہیں، صفحہ خوش ہو جاتا ہے. اب یہ تصور کر لینا کہ فلانی جگہ سے جا کر ہاتھ کی لکیریں پڑھواؤ، جا کر اپنے گھر کے معاملات لکھواؤ، جا کر فلاں بابے کو بتلاؤ کہ یہ معاملہ ہوا ہے، پھر وہ بتائے گا. فرمایا اگر وہ مصیبت آئی ہے تو رب کو یاد کرو. مصیبت ہے گھر کے اندر کوئی بڑی سی بڑی مصیبت ہے، فرمایا اس کو بقرہ کی تلاوت کرو. فرمایا اگر کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، مغرب کے بعد بیٹھ کے سبحان شریف پڑھو. اور ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ اب جب مصیبتیں نہیں ٹلے گی تو ہماری گھر کے اندر جو عورتیں ہیں وہ بھی بڑی سیاح ہیں. ویسے ہر بات میں جو ہے ہر چیز یاد آئے گی، لیکن جب مدد مانگنے کی باری آئے گی 10 ویڈیو کی کہانی کی مدد مانگی جائے گی، چٹپٹ ویڈیو کی کہانی پڑھنے کی مدد مانگی جائے گی، موجودہ مشکل کشا پڑھنے کی مدد مانگی جائے گی. آپ ذرا خود اندازہ لگائیں کہ جب رب نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے یہ مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے. تو پھر اس کے بعد یہ 10 ویڈیو کی کہانی پڑھنا، چٹپٹ ویڈیو کی کہانی پڑھنا، منتیں مانگنا، اس کا اسلام میں کہاں سے پسند ہو؟ اپنے گھر کے اندر اپنی سوچوں کو بدلو. اگر رب تعالیٰ نے اتنی بڑے امتحان لینے کے بعد آسانی دی ہے تو اس کا شکر ادا کرو. آسانیوں کے بعد اگر اس نے امتحان دیا ہے تو جا کے اس کا شکر ادا کرو. یہ بات نہیں ہے کہ رب تعالیٰ نے مال اللہ ہمیں ہی بیٹے میں دے رکھا ہے. فرمایا اس طرح دینا بھی تمہاری پکڑ ہے. اپنے گھروں کی ذرا سوچیں بدلو. یہ جو ہماری عورتیں ہوتی ہیں کم صرف ہوتی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کسی نے بتا دیا ہاتھ کی لکیر دیکھ کے پھر تمہاری جو آپس میں میاں بیوی سے بھی پڑے گی. پتہ لگا وہ بابا کے پاس پہنچ گئی، بیوی کو پتا لگا کہ گھر کے اندر اولاد نہیں ہوگی، بابا کو ہوتا ہے وہ ہاتھ دینے والا تو یہاں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی جتنا پریشان ہو، جتنا بھی پریشان ہو، فرمایا قرآن پاک کی ایک آیات مبارکہ ہے، فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. فرمایا اس کی لگاتار تلاوت کرتا رہے. فرمایا رب تعالیٰ کی تمام مصیبتوں کو آسان ہوتی ہے. تو اصل میں ہمارے یہاں ہم نے کبھی اس طرف دل لگایا ہی نہیں. اب تو اللہ ماشاء اللہ کچھ چند جماعتی رہے ہیں، اللہ انہیں زندگی دے. اب تو مسجدیں بھی ویران ہو، نمازیں ہم نہ پڑھیں اور پھر قرآن ہم نہ
فرمایا جو بندہ سب کی نماز نہیں پڑھتا، فرمایا اس کے بال بچوں پر رحم ہو، کیونکہ رب تعالیٰ روزی کو اٹھا لیتا ہے۔ ہمارے یہاں تو جب 5 نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی تو گھر کے اندر حال کرا۔ اپنے گھروں کے معاملات کو چینج کرو، اس وہم خیال سے دور نکلو کہ بلی روئے گی تو گھر کے اندر مصیبت آ جائے گی، کوا سامنے بیٹھ کے بولے گا تو گھر کے اندر مہمان آ جائے گا، آنکھ کھڑکے گی تو یہ معاملہ ایسا ہو جائے گا۔ فرمایا اسی کو کہتے ہیں شرور، فرمایا اس کو کہتے ہیں شرور، لا اغلا ولا تیارہ ولا حامہ ولا سفر۔ فرمایا نہ الو کا بولنا کوئی چیز ہے، نہ بیماری کا لگنا کوئی چیز ہے، نہ سفر میں کوئی چیز ہے۔ سفر بالکل رب تعالیٰ کا مہینہ پاک ہے اور رہے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ اسی مہینے کے اندر تلاوت کی جائے گی اور چھوٹے چھوٹے آٹوں کی گولیاں بنا کر سمندر میں کھلائی جائیں گی، مچھلیاں دعائیں کریں گی، معاملہ حل ہو جائیں گے۔ فرمایا ایسا کچھ نہیں ہوگا، رب تعالیٰ جب چاہے گا تمہارے مسائل کو حل ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ بشغولیاں چھوٹی چھوٹی لینا، پرندوں کو اڑا کر اور جا کر اپنے ہاتھوں کی لکیریں پڑھوانا، اور پھر جا کر یہ جو شاہراہوں پر بیٹھے ہوتے ہیں 100 روپے لے کے 10 روپے لے کے آپ کی ہاتھوں کی لکیروں کو پڑھ کے بتا رہے ہوتے ہیں، یا طوطے رکھ کر انہوں نے خطوط لکھے ہوتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ فلاں معاملے ہیں فلاں معاملے ہیں۔ فرمایا یہ سب کچھ نہیں، اپنی سوچ کو بدلو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا شعور لینا چاہیے۔ کیسا؟ بیٹا آپ نے صبح کسی بزرگ کو آتے ہوئے، نام ہے سید نبی بخش، آپ نے کہا کہ اتنا پیارا نام والا شخص مجھے صبح ملا ہے، آج انشاءاللہ دن اچھا گزرے گا۔ فرمایا اس طرح شعور لینا جائز ہے۔ فرمایا کسی بندے کو، کانے کو یا اندھے کو دیکھ کر یہ مراد لے لینا کہ اس بندے نے مجھے دیکھ لیا، میں نے اس کو دیکھ لیا، اب دن برا گزرے گا۔ فرمایا اس کو کہتے ہیں شعور، یہ بدشگونی لینا حرام۔ بدشگونی اس چیز کا نام، بالخصوص سفر کے مہینے کے اندر یہ جو 13 تیزی ہے یا پھر آخری بدھ ہے، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ اسلام اس چیز کے اندر، اسلام نے آ کر ان چیزوں کو، اس چیز کے تصور کو بھی ختم کر دیا۔ اسلام ایک ہی چیز بتاتا ہے، بیمار ہو، پریشان ہو، رب تعالیٰ سے فریاد کرو، کوئی سننے والا نہیں تو رب سے فریاد کرو۔ دنیا سے اگر کوئی منہ لگانے والا نہیں تو رب سے فریاد کرو۔ دنیا جہاں نے دروازے بند کر دیے تو جاؤ رب کے گھر جاؤ۔ دنیا جہاں نے منہ لگانا چھوڑ دیا ہے، جاؤ سجدوں میں پڑ جاؤ، رب کو یاد کرتے رہو۔ فرمایا تم سجدوں میں پڑے رہو گے، ایک دن رب کے قریب ہو جاؤ گے۔ دنیا کے قریب ہونے کی نہ سوچنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ رب کے قریب ہونے کی سوچو، نمازوں کو وقت پر پڑھو۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔